تو होगा, कोई चोर तो नहीं आएगा, कोई डकैत तो नहीं आएगा, कोई लुटेरा तो नहीं आएगा। अरे लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते, लोग तो पेड़ों के पेड़ ले जाते खाने के चक्कर में, न कच्चा देखते, न पक्का देखते, न मीठा देखते, न बक्सा देखते, न कड़वा देखते। तोड़ना है तो तोड़ना है, बर्बाद करना है तो करना है। अल्लाह अल्लाह कहा, तुम्हें शादी करनी होगी मगर सुन लो, शादी से पहले उसकी कुछ क्वालिटी भी सुन लो। हाथ पैरों से पहीजे, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बहरी है। अल्लाह अल्लाह अब मुझे बताओ, ऐसी लड़की से कोई निकाह करेगा, ऐसी लड़की से कोई रिश्ता करेगा? अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक टांग नहीं होगी तब भी नहीं करेगा, और करेगा तो इस शर्त पे करेगा, अगर 20 लाख रुपया दो तो देखा जाएगा, मगर इस शर्त के साथ एक कंडीशन भी रखेगा, दूसरी भी करूंगा। अगर एक आंख नहीं होगी तब भी नहीं करेगा, इस शर्त के साथ करेगा, अगर डस्टर दो तो देखूंगा मगर दूसरी भी करूंगा। अल्लाह 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 वाले ने उस नौजवान के दिल में कहा, ए इंसान, ए नौजवान, ये दुनिया फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, अगर मर गया, अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह ने सवाल कर लिया, फिर क्या जवाब देगा? कहा हुजूर मंजूर है। अल्लाह अल्लाह निकाह भी हो गया। जब कमरे में गए, देखा पूरा कमरा बगैर लाइट के, बगैर बल्ब के रोशनी से मुनव्वर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतर आई है, ऐसा लग रहा है मुल्को हुस्न जमाल की मलका बैठी हो। अल्लाह अल्लाह जानते हो कौन है? अरे जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो, जब दो तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तारबंदी, नौजवान कमेटी, फैलाने शाह शराफत, नारे हैदरी। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में नहीं। अब जब इसे मॉडल चाहिए, जरा तवज्जो रखिए, बहुत जल्दी, जब इसे मॉडल चाहिए जो पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, हिंदुस्तानी मूवीज देखे, रात को सोए एक स्टेटस लगा के, जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और उठोगे। जब ऐसे लेके आओगे, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2-2 साल के बच्चे मोटू पतलू मांग रहे हैं, मोटू पतलू। 2-2 साल के बच्चे, नहीं चुप रहा है, फोन दे दो चुप जाएगा। मोटू पतलू देख रहा, पता नहीं क्या क्या देख रहा है, चुप रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, बच्चे को जन्म दिया, उसके हाथ में एक फोन दे दिया जाएगा, तू जान, तेरा फोन जाने, तेरा मोटू पतलू जाने, कैसे बड़ा होना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, मोबाइल ही परवरिश करेगा। बेशक 2-2 साल के बच्चों के अलग अलग फोन दे। मैं ये नहीं कहता बच्चों को टेक्नोलॉजी मत सिखाओ, सिखाओ, उनकी तरबियत सबसे अच्छी करो, तरबियत सबसे अहम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं खत्म कर रहा हूं, ज्यादा देर हो गई क्या मुझे? मगर मुझसे जितना कहा गया मैं इतना ही कर रहा हूं, मैं अपनी सीमा से पार नहीं हूं, मुझे मैं सीमा में ही हूं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ो, मिलती नहीं, हाँ भाग रही है। जाड़े आ गए, गर्म पानी का इंतजाम है, कालीने भिज गई, हीटर लग गए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब सहाबा सजदा करते थे ना, ये पत्थर, ये कालीने बिछी हुई नहीं थी, इतना गर्म रेत होता था कि सजदे में जाने से पहले रेत को उठा के इस तरीके से करते, फिर ठंडा करके उस रेत को रखते, फिर उस पर सजदा करते थे। जंग में जाते थे, पानी खत्म हो गया, ऊंट को ज़िबह करके उसकी थैली से जो पानी निकला, सहाबा उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते, एक सहाबी को एक खाने के वक्त में दी जाती। ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मुझे चाय नहीं, मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। अगर लंच देखो, रोटी मौजूद है और चावल भी मौजूद। क्या बात है। अपना डिनर देखो, अगर किसी दिन
اگر کسی دن آلو کی کتلیاں بن جائیں یا سبزی بن جائیں، بھوک نہیں لگ رہی، جائے گا پیپلسانہ بھوجپور یا مراد آباد میں، اللہ اللہ کہاں کی افغانی مشہور ہے، کہاں کا ٹکا مشہور ہے، کہاں کا کباب مشہور ہے، کہاں کا مٹن مشہور ہے، سارے علاقے کے پتہ ہے. 1000 کھا کے آئے گا. اماں اور بہنیں کہیں بھیا کھانا کھا لو، بھوک نہیں لگ رہی. بھوک جب 1000 روپے کی اڑا کے آئے گا، کیا آلو کی کتلی کھانے تیرا دل کرے گا؟ کیا سبزی کھانے دل کرے گا؟ اور کہتے ہیں صاحب ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. ارے دیکھو صحابہ کے دور کو، داڑھی رکھ لو، حضرت کاروں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. یہ ہے وہ ہے. دنیا میں جب 38 مسلمان تھے، دنیا کتنے؟ 38. صرف 38. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھل کر تبلیغ کی جائے، اب ہم مضبوط ہو گئے. او بھیا یار اگر جلسے میں بھی لڑائی کرو گے تو پھر چھوڑو گے کہاں؟ یہ بتا. غلط بات ہے، غلط. یہاں یار غصہ ادھر. ارے آپ مت لگیں، آپ ان کے چکر میں گئے. آپ ادھر دیکھو، کسی چکر میں مت پڑو. بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم کرنے والوں میں 38 مسلمان. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ کھل کر تبلیغ کی جائے. مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں. جب زیادہ اصرار کیا، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. ہر صحابی اپنے اپنے قبیلے میں کھل کر تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر مسجد سے نکلے، صحن میں آئے، کھڑے ہوئے، کہا لوگوں سنو، اللہ احد، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. ابو جہل کافر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا صدیق اکبر کی اتنی ہمت، کھل کر تبلیغ کر رہے ہیں، کھل کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپس میں چیمو گوئیاں کرنے لگے. اگر انہیں نہیں روکا گیا، اسلام اور محمد بن عبداللہ کا مشن بہت جلدی پھیلتا ہوا نظر آئے گا. کہا کیا کیا جائے؟ کہا کسی بھی صورت میں صدیق اکبر کو روکا جائے. سارے کافر آتنکوادی آئے، جھرمٹ بنا کر، اور سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر پر لپٹ پڑے، جھپٹ پڑے. جہنمی دائمی کتے. کیا خطا؟ کسی کا مال مارا، کسی کو برا کہا؟ نہیں، صرف اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کہا. کسی نے ہاتھوں کو کھینچا، کسی نے پیروں کو کھینچے، کسی نے بالوں کو نوچا، کسی نے کپڑوں کو کھینچا. سیدنا صدیق اکبر کو ماننا شروع کر دیا. کون؟ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، یار غار، مصطفیٰ کے چہیتے صحابی، سراپا عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر. سارے آتنکوادی آئے، مارنا شروع کر دیا. کوئی بالوں کو نوچتا، کوئی کپڑوں کو نوچتا، کوئی ہاتھوں کو پکڑتا، کوئی پیروں کو پکڑتا، کوئی کہیں مارتا، کوئی کہیں مارتا. کیا خطر؟ کسی کا مال مارا، کسی کی چوری کی، کسی کو برا کہا، کسی پر بہتان لگا. نہیں، صرف یہ کہا اللہ ایک، محمد اس کے رسول ہے. بے شک. سبحان اللہ. صرف کلمہ پڑھنا اتنا مشکل. دائمی جہنمی کتا آیا جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ تھا. اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دھکا دیا. دھکا دینے کے بعد آپ کو گرا دیا، آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا. جب سینے پہ سوار ہوا، اس نے اپنے پیروں سے چپل نکالا. چپل نکالنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے منہ پہ مارنے لگا. اس قدر چپلیں ماری، اللہ اللہ کے چہرے پہ برم آ گیا. آنکھیں دکھنا بند ہو گئی، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا. آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خطا تھی بنائیے؟ اس قدر اس نے اتنی چپلیں ماری کہ آپ کی آنکھیں دکھنا بند ہو گئی. اللہ اللہ. آپ کے خاندانی آئے، خاندان والوں نے دیکھا کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو مار دیا. آئے اور ان کو چھڑایا. سیدنا صدیق اکبر کو گھر لے گئے، اور لینے کے بعد، لے جانے کے بعد باہر نکل کے آئے. یار کیسے لوگ ہو بھائی؟
ہر چیز میں انجوائے چاہیے آپ کو، ہر چیز میں ہنسی چاہیے. صحابہ کا ذکر ہو رہا اور آپ ہنسی کر رہے ہیں، آپ کے لبوں پہ ہنسی آ رہی ہے. افسوس کی بات ہے یار. خلیفہ اول، بڑوں میں سب سے ایمان لانے والے، اور ہم ہنس رہے ہیں اس ٹائم. پھر کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. کیسے ہنسی آ سکتی ہے؟ نہیں بھائی آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جہاں جا رہے ہیں ان کو رہنے دیجیے، آپ جائیے. توجہ سے سن لے، میں نے بات ختم کر لی ہے. یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے بھائی. مسلمان ہر چیز میں انجوائے چاہتا ہے. محرم آئے ڈھول بجا لیں، ہری پٹی باندھ لیں، بولے ہوگا انجوائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے، ڈی جے پہ ناچ لو، بولے ہوگا انجوائے. یہی ہم ہر چیز میں یہی تلاشتے ہیں. زیادہ انجوائے کے چکر میں مت پڑو. جس دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے سارا انجوائے ختم. تقریروں میں ہنسا دو بس وہی کافی ہے، تقریر کامیاب ہے. مگر کم سے کم ان جلسوں سے کچھ لے کے جایا کرو. جب جلسوں میں پیسہ خرچ کرتے آتے ہو، اپنا وقت خرچ کرتے ہو، تو کم سے کم کچھ یہاں سے حاصل کرو، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤ. خلیفہ اول الظالم نے عتبہ ابن ربیعہ نے اس قدر چپلیں ماری کہ آپ کی آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا. آپ کے چہرے میں اس قدر ورم، آپ کے خاندانی آئے، آپ کو چھڑایا، گھر لے گئے. کہا اگر عتبہ ابن ربیعہ سن لے، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. سیدنا صدیق اکبر کی ماں ہے، باپ بھی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹے اپنی آنکھوں کو کھول، لبوں کو کھول. تیری ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، تیری ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا، تیری ماں کا دل پھٹ رہا ہے. آنکھیں تو کھول لے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے بڑی محنت و مشقت سے تجھے پالا، تیری پرورش کری ہے، تیرا باپ تجھے دعائیں دے رہا ہے، کم سے کم آنکھیں تو کھول، زبان تو کھول، لب تو ہلا. خاندانی کہہ رہے ہیں ابو بکر ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. سیدنا صدیق اکبر بولے رہی، آنکھوں کو نہیں کھولا. پورا دن ہو گیا، ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا، خاندانی تڑپ رہے. جب دن پورا ہو گیا، اچانک سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں کھلی، لب ہلے. ماں سوچ رہی تھی آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلا میرا بیٹا مجھے یاد کرے گا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے. باپ سوچ رہا تھا سب سے پہلا بیٹا مجھے یاد کرے گا، میں نے بڑی محنت و مشقت سے اپنے بیٹے کو پالا. خاندانی سوچ رہے تھے سب سے پہلے ابو بکر ہمیں یاد کرے گا، کیونکہ ان ظالموں سے بدلہ لینا. اللہ اللہ. ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی. ماں سوچ رہی تھی مجھے یاد کرے گا، مجھے یاد کرے گا، کیونکہ ہر بچہ سب سے پہلے دکھ درد کے بعد اپنی ماں کو یاد کرتا، اپنے باپ کو یاد کرتا، اپنے خاندانی کو یاد کرتا. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب آنکھیں کھولی، لب ہلائے، ان لبوں سے جو جملے نکلے ان جملوں پر میری جان قربان. اے ابو بکر آپ کے ان جملوں پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. جب سیدنا صدیق اکبر نے آنکھوں کو کھولا، لبوں کو ہلایا، اپنے منہ سے اپنی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات ادا کیے وہ اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، دوائی نہیں مانگی، میڈیسن نہیں مانگا، مرہم نہیں مانگا، خاندانیوں کو یاد نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ماں قال برسول اللہ، یہ بتاؤ مصطفیٰ کہاں ہے، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے، یہ بتاؤ محمد کہاں ہے. وہ طرف گئی. ماں کہنے لگی بیٹا تجھے دودھ کی ضرورت ہے، دودھ پی لے. تجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی پی لے. بیٹا دوائی کھا لے، تجھے درد ہے، تجھے تکلیف ہے، تیرے چہرے پہ ورم ہے، تجھے دوائی کی ضرورت ہے، تیری آنکھوں سے نہیں دکھ رہا. بیٹا تجھے درد ہو رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی. بیٹا میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تجھے بڑی محنت سے پالا. میرے بیٹا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا، میری ممتا تڑپ رہی ہے. بیٹا تجھے معلوم نہیں میں تجھ سے کتنے پیار کرتی ہوں. دیکھ میں تیری ماں ہوں، دیکھ میں تیری ماں ہوں. باپ بولا بیٹا ابو بکر میں تیرا باپ ہوں. اپنے باپ کی شفقتوں کو یاد کر، اپنے باپ کی محبتوں کو یاد کر. خاندان والے بولے ابو بکر ہم تیرے خاندان ہیں، ہم تیرا بیک گراؤنڈ ہے، ہم عتبہ ابن ربیعہ کی شہید بجا دیں گے. ہم ہیں تیرے کاندھے، ہم ہیں تیری مضبوطی، ہم ہیں تیری پاور. اللہ اللہ. ابو بکر نے کہا تھا اے میری ماں تیری محبت اپنی جگہ، اے میرے باپ تیرا پیار اپنی جگہ، اے میرے خاندانی ہو تمہارا پیار اپنی جگہ. اے میری ماں سن لے، نہ مجھے دوائی کی ضرورت
ضرورت, نہ مجھے میڈیسن کی ضرورت, نہ مجھے مرہم کی ضرورت, نہ مجھے دوائی کی ضرورت, نہ مجھے دودھ کی ضرورت, نہ مجھے پانی کی ضرورت. ماں نے کہا تھا بیٹا درد نہیں ہے, بیٹا تکلیف نہیں ہے, بیٹا مصیبت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. کہا میری ماں سن لے, پریشانی بہت ہے, درد بہت ہے, مگر ماں سن لے, مطالب رسول اللہ, مجھے یہ بتا مصطفیٰ کہاں ہے. میرے درد کی دوا مصطفیٰ ہے, میرا سکون مصطفیٰ ہے, میری راحت مصطفیٰ ہے, میرا چین مصطفیٰ ہے. میری ماں سن لے, تو بعد میں ہے, باپ تو بعد میں ہے, خاندانی ہو تم بعد میں ہو. دوائی نہیں کھاؤں گا, میں کوئی مرہم نہیں لگاؤں گا, مجھے پانی نہیں پیوں گا, دودھ نہیں پیوں گا. اگر مجھے سکون دلوانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے ملا دو, اگر مجھے سکون دینا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال سے ملا دو. اللہ اللہ, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, ماں رو رہی ہے, ماں تڑپ رہی ہے, میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. خاندانی کہہ رہے ہیں اللہ اللہ, اتنا پٹا ہے ابو بکر, اتنا مارا ہے ظالموں نے, اتنا پٹنے کے باوجود بھی اپنے نبی کا نام لے رہا ہے, محمد کا نام لے رہا ہے. یار کیسا عشق ہے, کیسا محمد ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے. اتنا پٹنے کے بعد بھی زبان پر اگر کسی کا نام ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے, وہ اللہ کے رسول کا ہے. اللہ اللہ. ابو بکر کی ماں دوڑتے دوڑتے ام جمیل ابن خطاب کے پاس گئی, کہنے لگی یہ بتا محمد کہاں ہے, یہ بتا محمد بن عبداللہ کہاں ہے. ام جمیل سوچنے لگی شاید مخبری کے طور پر آئی ہے. کہا میں محمد کو نہیں جانتی, کہا میں تیرے بیٹا ابو بکر کو نہیں جانتی. ماں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, اے ام جمیل, اگر محمد کا پتہ نہیں بتایا, میرا بیٹا محمد کو یاد کرتے کرتے اپنا دم توڑ دے گا, اس کی جان نکل جائے گی, اس کی روح قبض ہو جائے گی. مجھ پر رحم کر, مجھ پر رحم کھا. میری ممتا تڑپ رہی ہے, میرا پیار تڑپ رہا ہے, محمد کا پتہ بتا دے, محمد بن عبداللہ ہے کہاں. اللہ اللہ. ام جمیل نے کہا چلو میں تمہارے گھر چلتی ہوں. اللہ اللہ. ام جمیل ابن خطاب سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئی. جب سے گھر آئی ام جمیل سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لبوں پہ ایک ہی جملہ تھا, ما فعل برسول اللہ, ما فعل برسول اللہ. یہ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہے, یہ بتاؤ آمینہ کا لال کہاں ہے. اللہ اللہ. جب ام جمیل سے پوچھا ام جمیل مصطفیٰ کہاں ہے, ام جمیل نے کہا ابو بکر تیری ماں ہے, ابو بکر تیرا باپ ہے, ایمان نہیں لایا ہے, ابو بکر یہ کافر کھڑے ہیں, یہ تیرے خاندانی کھڑے ہیں, کیا ڈر نہیں لگتا. ابو بکر سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا اے ام جمیل سن لے, نہ ماں سے ڈر ہے, نہ باپ کی پرواہ ہے, نہ خاندانیوں کی پرواہ ہے. فیصلہ کر لیا ہے, مرنا ہے تو نبی کے نام پہ, جینا ہے تو نبی کے نام پہ, مرنا ہے نبی کے نام پہ, جینا ہے نبی کے نام پہ. اللہ اللہ. تڑپ رہے ہیں, درد ستا رہا ہے, چہرے پہ برم ہے, آنکھوں سے دکھ نہیں رہا ہے, چہرے پہ بے شمار برم ہے, لیکن زبان پہ حقیقت مچائی ہے, ما فعل برسول اللہ, ما فعل برسول اللہ, ما فعل برسول اللہ. آج کہتے ہو شریعت پہ چلنا مشکل ہے, نماز پڑھنا مشکل ہے, چہرے پہ داڑھی رکھنا مشکل ہے, مفاد کی پٹی آنکھوں پہ باندھ لیتے ہو, مصلحت کی زنجیریں پاؤں میں پڑ جاتی ہے. وقت آئے تو اپنا نام بھی بدل دیتے ہو, وقت آئے تو اپنا مذہب بھی بدل دیتے ہو. اللہ اللہ. ام جمیل اور آپ کی ماں آپ کو اپنے کاندھوں پہ سہارا دے کر مصطفیٰ کی طرف لے گئی. اللہ اللہ. مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرا عاشق آ رہا ہے, ابو بکر آ رہا ہے. اللہ اللہ. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کون کھڑا ہو رہا ہے, جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے, جس کے قدموں کو جبریل امین اپنے کافری لبوں سے چومتے ہیں, وہ اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. کس کے لیے, اپنے غلام ابو بکر کے لیے, اپنے شدائی سیدنا صدیق اکبر کے لیے. اللہ اللہ. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. فکب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ وکب علیہ المسلمون ورق له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقتا شدیدا. اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا, جب سینے سے لگایا بوسہ دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھے درد تو نہیں ہے, تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے, اے ابو بکر کیا تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ درد بہت تھا, تکلیف بہت تھی, آپ کو دیکھا سارا درد چلا گیا, آپ کو دیکھا سارا درد ختم ہو گیا. اللہ اللہ. مدینے والے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا, پھر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ عتبہ ابن ربیعہ نے میرے چہرے پہ جو چپل مارے ہیں, یا رسول اللہ بے تحاشا چپل مارے ہیں, میرے چہرے پہ درد ہو رہا ہے, میری آنکھوں میں درد ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو. اور جب مصطفیٰ روتے ہیں, جنت کی حوریں روتی ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہے. آج اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو
है। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गुलाम को सीने से लगा के कहा, ए अबू बकर, जब सालिमों ने तुझे मारा, जब उतबा इब्न रबिया ने तुझ पर चप्पलों की बरसात की, कहीं तेरा ईमान तो कमजोर नहीं हुआ? कहीं तूने कलमे का सौदा तो नहीं किया? कहीं तूने ईमान का सौदा तो नहीं किया? कहीं मफाद की पट्टी तेरी आंखों पे तो नहीं पड़ी? कहीं मसलियत की जंजीरें तेरे पैरों में तो नहीं पड़ी? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते, कहीं तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं आई? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली का ईमान करता है, ए इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। या रसूल अल्लाह, वो जितना जुल्म कर रहे थे, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा था, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा था, मेरा ईमान इतना मजबूत होता चला जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, ईमान का सौदा तो नहीं करेगा, अपने नबी का दामन तो नहीं छोड़ेगा, कभी इस्लाम का अपने ईमान का अकीदे का सौदा तो नहीं करेगा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा था, बरेली का इमाम कहता है, जो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, बरेली का इमाम की ज़बानी सुनो, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है, ये दीन है, बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। खुदा के वास्ते फल लगे हुए हैं, बस तोड़ के खाना है। ये मत कहो मुश्किल है, मुश्किल है। इस्लाम के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठा के करो, गुलामी रसूल में उठा लो यार, सब उठा लो, नबी के नाम पे उठा लो, मत शर्माओ इसमें। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जान मांगे दोगे, माल मांगे, औलाद मांगे, मुकरोगे तो नहीं, वादे से भागोगे तो नहीं, राह फिरार तो इख्तियार नहीं करोगे। हाथ नीचे कर लो, अभी तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, देखता हूँ कितने पक्के हैं। तकरीर मेरी खत्म हो गई। मुझे सिर्फ 3 लोग ऐसे चाहिए जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। सिर्फ 3 लोग। आ जाओ, आ जाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ, जरा नारा लगाइए, जरा नारा लगाओ। 3 लोग, तकबीर, 3 लोग चाहिए। नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार अभी तो कुछ कहा नहीं, ये तीनों पहले ही आ गए। सुभान अल्लाह। ये तो अभी 40 से नीचे नीचे ही है, कोई ऊपर वाला भी आ सकता, बाउंडेशन नहीं है, जीएसटी नहीं है। सुनिए, और रात के इस हिस्से में वही आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफा करम फरमाए, तो हर एक की किस्मत में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। जो गुनाह से तौबा कर लेता ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हमने एक बच्चे को दाढ़ी रखवाई, वो वापस आ गए, हजरत अम्मा मना कर रहे। मैंने क्या कह रही? कहना बेटा अभी तेरी उम्र नहीं। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला, दाढ़ी रखने की उम्र क्या है? कि मेरा शहजादा 50 साल का पट्टा कटवा के आया, इससे पहले नहीं मरेगा। मुझे मालूम है, मैं तकरीर खत्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ मुझे मालूम है। आप जलसे से उठ पाओ ना उठ पाओ किसी को मालूम है? नहीं है ना मालूम? हाँ, आज तीनों क्या क्या नाम है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद रिहान और भूरे भाई, आप यहीं पर हो, 1 मिनट। ये 3 लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब तक दुनिया में रहे इनके चेहरों की रमक को, रौनक को सलामत रख, और जब ये कब्र में जाएं इनके चेहरे के दाढ़ी के नूर से अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। इनके लिए मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। ये अल्लाह जहां भी रहें आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह पाक तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह। दस्तारबंदी होगी और मदरसा भी चल रहा है ना?